السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو ہے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت اصحاب رسول۔ آج جس صحابی کا تذکرہ کیا جائے گا ان کے بارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج ہم سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور دین حنیف کی تبلیغ کے لیے اصحاب رسول سے اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب کبھی کوئی افتاد آن پڑتی یا کوئی مشکل وقت آ جاتا تو پھر آپ شیر کی مانند چاق و چوبند ہو جاتے۔ علاوہ ازیں آپ جلال و جمال، طبیعت کی تیزی اور اثر و نفوذ میں چمکدار تیز تلوار کی مانند تھے۔ آپ ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین، حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہیری القریشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ، جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ میری نظر میں وہ 3 عظیم شخصیات یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و عالم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن شدائد و تکالیف کا
روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکار کو کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ آپ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو صمیم قلب سے سچا مانا۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسان تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بکھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شاہ سوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے وہ خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بالآخر اس شخص نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے ارد دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی ماوراء تھی، اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ انگشت بدنداں رہ جائیں گے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے حیولے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں آیات کو نازل فرما دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 22۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں آرزو مند رہی تھیں۔
جناب حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی مالی اختلافات کو نپٹائے جو قسمت سے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم برملا یہ تسلیم کرتے ہیں ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے۔ باخدا مجھے کوئی امارت و قیادت کا شوق نہ تھا، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان کا مصداق میں ٹھہروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دیانت و امانت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور آپ میں قائدانہ صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ بہت سے مواقعوں پر آپ کی دیانت و امانت اور قائدانہ صلاحیتوں کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا اور زاد راہ کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ مجاہدین کے زاد راہ کے لیے کوئی اور چیز نہ تھی۔ اس سفر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قیادت و امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہوتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 جانثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر کھا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خون کے 2 حلقے پیوست ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دنسے ہوئے خون کے حلقے نکال دیں۔ اتنے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدا را اس خدمت کا مجھے موقع دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اس طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا، اور اس کی کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی سے بلا کیسے سبقت لے سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا۔ اس کے بعد تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت میں معاون و خیر خواہ رہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے مددگار و معاون اور اطاعت شعار رہے۔ صرف ایک ہی حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوئے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھی۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطۂ عروج پر تھا، عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ خط ملتے ہی
فوراً میری طرف چل پڑے۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا مجھے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المؤمنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا۔ امیر المؤمنین، بعد از تسلیمات عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ مجھے آپ اس سلسلہ میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ والسلام۔ جب یہ خط امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا، کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت کی، فرمایا میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا۔ دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام، اور تم پر خدائے ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا اور آپ کی پاکیزہ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور ارشاد فرمایا، لوگو، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ یہ تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، آپ کی سیرت کے حوالے سے مختصر سی کلام۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور صحابی کی سیرت کے کچھ ایک پہلو لے کر کے بہت جلد حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔